ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، سیاست کی ہنگامہ خیزیاں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے رہنما محترم جناب شیخ رشید احمد صاحب۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام جنید صاحب۔ شیخ صاحب ادھر کیمروں کی طرف دیکھیں، ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ پتنگ کٹی ہوئی ہے۔ بھائی کیمروں کے سامنے بیٹھے اتنا ہوں کہ اب کیمرے کی طرف منہ کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ میں سیاست کی ہنگامہ خیزیوں پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، سیاست کی ہنگامہ خیزیاں ہوں یا نون لیگ کی تیزیاں یا پھر پی ٹی آئی کی بد پرہیزیاں ہوں۔ نون لیگ کی تیزیاں تو سمجھ آتی ہے، پی ٹی آئی کی بد پرہیزیاں۔ یہ بد پرہیزی ہے نا جنید صاحب کہ کسی شخص کی رضامندی کے بغیر آپ نگران وزیر اعظم کے طور پہ اس کا نام لے لیں۔ کس نے کس کا نام دے دیا شیخ صاحب؟ یہ تحریک انصاف کا جو بچہ ہے فواد چودھری، نگران وزیر اعظم کے لیے جی شیخ رشید کا نام بھی آ سکتا ہے۔ او خدا کا نام لیں شیخ صاحب، انہوں نے یہی تو میں نے اسے کہا ہے یار خدا کا نام لو، کس لیے تم نے یہ بات کر دی ہے؟ صبح سے لوگوں کی کالیں سن سن کے میں تو ہلکان ہو گیا ہوں، کان گرم ہو گیا میرا فون سن سن کے۔ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ یار خدا کا نام لو، اس اتفاق سے اس کے منہ سے پھسل گئی ہے یہ بات، مگر لوگ بضد ہیں کہ اگر اتفاق سے بھی اس کے منہ سے نکلا ہے تو آپ کے سٹینڈ لینا چاہیے۔ پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے۔ وہ یار پاکستان کو ضرورت ہے، ہم جانتے ہیں، ہم خدمت کے لیے تیار ہیں، کوئی ضروری تو نہیں وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھ کے ہی خدمت کی جائے۔ ہم تو ورکر ہیں، خادم ہیں شروع سے۔ شیخ صاحب خدا کا نام لیں، وہ فواد چودھری نے ایسے برسبیل تذکرہ، بلکہ کہنا چاہیے ازراہ تفنن، چلتے چلتے آپ کا نام لے دیا، بالکل اس کے منہ سے نکلا ہے۔ یہ اچانک جی شیخ صاحب بھی ہو سکتے ہیں۔ جنید صاحب یہی تو اس وقت مصیبت پڑی ہوئی ہے سیاست میں کہ اتنی بڑی بات برسبیل تبصرہ یا غیر ذمہ داری سے کرنا جو ہے، اسی سے تو یہ انتشار پھیلا ہوا ہے۔ اس کے منہ سے تو چلے ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ برسبیل تذکرہ نکل گیا، اب یہ بات ٹرمپ کو کون سمجھائے؟ اسے تو مصیبت پڑ گئی ہے، اس کے تو حکومتی ایوانوں کے اندر جو کل سے بحث چھڑ گئی ہے کہ یہ اگر سچ ہو گیا، اگر وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ 4 دن بھی شیخ رشید بیٹھ گیا تو پاکستان تو ترقی کی راہ پہ قدم رکھ دے گا۔ یہ بات تو واقعی ٹینشن والی ہے۔ یہاں کی میڈیا کو تو شیخ صاحب ہینڈل کر لیتے ہیں، اب امریکہ کی میڈیا کو کون سمجھائے؟ اور وہاں پر تو بولنی بھی انگریزی پڑتی ہے۔ What the hell you are talking about, Mr. Junaid? I can speak English fluently. بات یہ نہیں ہے جنید، مصیبت یہ ہے کہ میں کبھی کبھی ٹینس کا استعمال غلط کر جاتا ہوں، اور ایکٹیو وائز پیسیو وائز تو مجھے بالکل ہی نہیں آتے، اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں ڈائریکٹ کا تو میرے ساتھ تعلق نہیں، ہاں انڈائریکٹ میں استعمال کرتا رہتا ہوں۔ یعنی انگریزی ٹھیک ہے آپ کی؟ نہیں انگریزی تو ٹھیک ہے، انگلش میں ذرا اڑتا ہوں اور سپیلنگ میں مار کھا جاتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گارڈن کالج میں میں نے یہ یورز اوبیڈینٹلی کے سپیلنگ میرا خیال ہے 7-8 مہینوں میں یاد کیے۔ اچھا چلے چھوڑے شیخ صاحب اس بات کو، یہ فرمائیں کہ اگر فواد چودھری کے اس بیان کو تھوڑی سی بھی سنجیدگی سے لیا جائے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نگران وزیر اعظم بن گئے تو پھر آپ الیکشن نہیں لڑ پائیں گے، پنڈی کے حلقے گئے۔ جی ہاں، اسی لیے میں بھی یہ نگران وزارت عظمیٰ کو بالکل قبول نہیں کروں گا۔ میں عوامی آدمی ہوں، عوام کے اندر رہنا چاہتا ہوں، لڑ کے آگے آنے والا آدمی ہوں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ راول پنڈی کے 3 حلقوں کا جو دفتر ہے، گڑھ ہے، وہ لال حویلی ہوگا۔ ہاں ایک پرپوزل ہے میرے پاس، اگر میں خدا نہ خواستہ الیکشن ہار جاؤں تو پھر آپ مجھے نگران وزیر اعظم بنا دیں، ٹھیک ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الیکشن بھی ہار جائے اور ہارنے کے بعد نگران وزیر اعظم، جت بھی میری پٹ بھی میرا۔ دیکھیں یہ سیاست میں کوئی چیز بھی اٹل نہیں ہوتی، اور نہ ہی میرا خیال ہے سیاست میں ضد کرنی چاہیے۔ یہ ضد کی وجہ سے دیکھیں نا میاں نواز شریف کی کیا حالت ہو گئی ہے، سیاست ختم کر بیٹھے آپ نے۔
اور میں اللہ کے فضل سے جانتا ہوں کہ سیاست میں اگر یہ راستہ بند ہے تو ادھر نکل جاؤ، یہ راستہ بند ہے تو ادھر نکل جاؤ، یہ راستہ بند ہے تو ادھر کو نکل جاؤ۔ اچھا شیخ صاحب، آپ نے کالج کے زمانے کی بات کی ہے، میں پچھلے دنوں آپ کی خبر پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ کالج کے دور سے ہی آپ نے مارے کھائیں تو بے شمار ہے، لیکن کبھی آپ نے خود کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، بڑے سلجھو تھے آپ۔ یہی اصل میں سیاست ہے جنید صاحب۔ بندہ مار اس وقت ہی کھاتا ہے جب مخالفین بندے زیادہ ہوں، اور جب بندے زیادہ ہیں تو آپ کی بے وقوفی ہے کہ اگر آپ ہاتھ اٹھائیں وہاں پہ چپ کر کے ٹھاپے کھا کے نکل جانا چاہیے۔ آپ مجھے ماضی میں لے گئے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹس کے گروپ کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا۔ اچھا، ہاں، 3-4 لڑکے تھے، انہوں نے پکڑ کے مجھے خوب پھینٹا لگایا۔ اچھا میں گھبرایا نہیں، اچھا میں نے کہا لو بھائی تم نے اپنا شوق پورا کر لیا ہے، اب کل سے دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ اچھا پھر کل سے میں 6 مہینے گیا ہی نکالا، پھرتے رہے وہاں ڈنڈے لے کے، بیلٹیں لے کے، چین پکڑ کے، تاریں پکڑی ہوئی، سارا سامان ان کا ضائع گیا ہے، میں نہیں گیا ادھر۔ جب وہ 3-4 لڑکے تھک گئے جنید صاحب، پھر میں اکیلے اکیلے کے گھر گیا۔ دیکھیں اس کو کہتے ہیں اسٹریٹجی، جب وہ اکٹھے تھے شیخ صاحب نے کچھ نہیں کہا، بعد میں ایک ایک کے گھر گئے۔ ہاں، یقین کریں 4 لڑکے تھے، چاروں کے گھر گیا ہوں، اکیلے اکیلے کو باہر نکالا ہے، اور چاروں کے چاروں کو یہاں ہاتھ رکھ کے کہا کہ سوری یار بس جا۔ اچھا شیخ صاحب، ماضی کو چھوڑے حال میں آ جائے، پچھلے پی ایس ایل کے میچوں میں تو آپ اسٹیڈیم میں نظر آئے، آپ کیا ارادے ہیں؟ سیاسی رکابت ہے اور کیا ہے، جی کرکٹ میں سیاسی رکاوٹ، عدم برداشت جنید صاحب، عدم رواداری۔ کیا مطلب؟ یہ سیٹھی دیکھیں 3-4 دفعہ کہا ہے بھائی خدا کے لیے نہ ایسے کرو، پاس دو میں نے میچ دیکھنا ہے، سن ہی نہیں رہے۔ تو ان کو یہ ہے کہ اگر شیخ رشید سٹیڈیم میں آ گیا تو سارا فائنل سیمی فائنل تو کھینچ کے یہ لے جائے گا، پھر ہم کیا کریں؟ ہاں، کیمروں کا رخ آپ کی طرف ہو جائے گا۔ تو شیخ صاحب آپ ٹکٹ خرید کے چلے جائیں۔ اور نہیں میرے بھائی، ٹکٹ تو میں نے کبھی لاٹری کا نہیں خریدا، وہاں بھی میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی جی جو نقد ہے دے دو، یہ جوا شوا میں نہیں کھیلتا۔ شیخ صاحب مجھے یہ سگار پینے کا بڑا شوق ہے، کیا میں اس کا ایک کش لگا سکتا ہوں؟ بیٹا تم تو صرف اسے منہ ہی لگا سکتے ہو، کش تو کوئی سرنج کی طرح اور ہی کھینچے گا۔ اپنی صحت دیکھو اور اپنا شوق دیکھو۔ چلے رہنے دے حضور، میں اپنا خود خرید لوں گا۔ بیٹا یہ تو پین واسطے نہ خریدی، جی البتہ جدن تو چھت پانی ہوئی تے چھتیری دے طور تے خرید لیں۔ یہ بچہ جنا جنید صاحب جنہوں ڈاکٹر نے کہا کہ صبح صبح گرینری تے پھریا کر، یہ پارک جان دی بجائے گھر ہی پالک دا پتا زمین تے رکھ کے وہ تے پھردا رہے۔ یہ زلفی ہے سنڈی ہے؟ تسی گل دی تردید کر رہے ہو یا تصدیق کر رہے ہو؟ اچھا شیخ صاحب اے مفرل مینوں دینا جی۔ کیوں جی تسی یہ نال اپنا گلا گھٹنا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کی چیز اچھی لگی ہے تو اس سے مانگ لو، خود بھی خرید لیتے ہیں۔ شیخ کی طرف دیکھو، ساری زندگی ایسے نہیں کیا، ہمیشہ ایسے ہی کیا۔ کیا مطلب شیخ صاحب؟ میرا مطلب ہے اگر عوام کا حق کسی نے نہیں دیا تو شیخ نے چھین لیا۔ اچھا تسی مفرل دینا ہے یا ممی چھین لواں؟ مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، سیاست کی ہنگامہ خیزیاں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے رہنما محترم جناب شیخ رشید احمد صاحب۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام جنید صاحب۔ شیخ صاحب ادھر کیمروں کی طرف دیکھیں، ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ پتنگ کٹی ہوئی ہے؟ بھائی کیمروں کے سامنے بیٹھے اتنا ہوں کہ اب کیمرے کی طرف منہ کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ میں سیاست کی ہنگامہ خیزیوں پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں سیاست کی ہنگامہ خیزیاں ہوں یا نون لیگ کی تیزیاں یا پھر پی ٹی آئی کی بد پرہیزیاں ہوں، نون لیگ کی تیزیاں تو سمجھ آتی ہے، پی ٹی آئی کی بد پرہیزیاں؟ یہ بد پرہیزی ہے نا جنید صاحب کہ کسی شخص کی رضامندی کے بغیر آپ نگران وزیر اعظم کے طور پہ اس کا نام لے لیں۔ کس نے کس کا نام دے دیا شیخ صاحب؟ یہ تحریک انصاف کا جو بچہ ہے فواد چودھری،
निगरान वजीर आजम के लिए जी शेख रशीद का नाम भी आ सकता ओ खुदा का नाम लें शेख साहब, है। उन्होंने और यही तो मैंने उसे कहा है, यार खुदा का नाम लो, किस लिए तुमने ये बात कर दी है? सुबह से लोगों की कालें सुन सुन के मैं तो हलकान हो गया हूं, कान गर्म हो गया मेरा फोन सुन सुन के। लोगों को समझा रहा हूं कि यार खुदा का नाम लो, उस इत्तफाक से उसके मुंह से फिसल गई है ये बात। मगर लोग बजिद हैं कि अगर इत्तफाक से भी उसके मुंह से निकला है तो आपके स्टैंड लेना चाहिए। पाकिस्तान को आपकी जरूरत है। ओ यार पाकिस्तान को जरूरत है, हम जानते हैं, हम खिदमत के लिए तैयार हैं। कोई जरूरी तो नहीं वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठ के ही खिदमत की जाए। हम तो वर्कर हैं, खादम हैं शुरू से। शेख साहब खुदा का नाम लें। वो फवाद चौधरी ने ऐसे बरसबीले तज़किरा, बल्कि कहना चाहिए अज़राए तफन्नुन, चलते चलते आपका नाम ले दिया, बिल्कुल उसके मुंह से निकला है। ये अचानक जी शेख साहब भी हो सकते जुनैद हैं। साहब यही तो इस वक्त मुसीबत पड़ी हुई है सियासत में कि इतनी बड़ी बात बरसबीले तबसरा या गैर जिम्मेदारी से करना जो है, उसी से तो ये इंतशार फैला हुआ है। उसके मुंह से तो चले ठीक है, आप कह रहे हैं कि बरसबीले तज़किरा निकल गया। अब ये बात ट्रंप को कौन समझाए? उसे तो मुसीबत पड़ गई है। उसके तो हुकूमती ईवानों के अंदर जो कल से बहस छिड़ गई है कि ये अगर सच हो गया, अगर वजारत उज़्मा की कुर्सी पे 4 दिन भी शेख रशीद बैठ गया तो पाकिस्तान तो तरक्की की राह पे कदम रख देगा। ये बात तो वाकई टेंशन वाली है। यहाँ की मीडिया को तो शेख साहब हैंडल कर लेते हैं, अब अमेरिका की मीडिया को कौन समझाए? और वहां पर तो बोलनी भी अंग्रेजी पड़ती है। What the hell you are talking about, Mr. Junaid? I can speak English fluently. बात ये नहीं है जुनैद, मुसीबत ये है कि मैं कभी कभी टेंस का इस्तेमाल गलत कर जाता हूं। और एक्टिव वाइज पैसिव वाइज तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आती। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट का तो मेरे साथ ताल्लुक नहीं, हाँ इनडायरेक्ट मैं इस्तेमाल करता रहता हूं। यानी अंग्रेजी ठीक है आपकी? नहीं अंग्रेजी तो ठीक है, इंग्लिश में जरा अड़ता हूं और स्पेलिंग में मार खा जाता हूं। मुझे अच्छी तरह याद है कि गॉर्डन कॉलेज में मैंने ये योर्स ओबीडिएंटली के स्पेलिंग मेरा ख्याल है 7-8 महीनों में याद किए। अच्छा चले छोड़े शेख साहब इस बात